السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سامعین محترم، آج کے اس مختصر درس میں رمضان کے روزے کی فرضیت کے تعلق سے کچھ باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں آپ سامعین کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سروں پر سایہ فگن کیے ہوئے ہے۔ رمضان المبارک کے بابرکت ایام سے ہمیں اور آپ کو مکمل فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کثرت سے ذکر و اذکار، نوافل، فرائض کا اہتمام، قرآن کریم کی تلاوت کثرت کرنی چاہیے۔ ہمیں رب تعالیٰ کو منانے کے لیے رب تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی معافی کا یہ سنہرا موقع ہے۔ آئیے احادیث کو سماعت فرماتے ہیں۔ حدیث اس طرح ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 کلمہ توحید و رسالت، نمبر 2 نماز قائم کرنا، صلاۃ کی پابندی کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا۔ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو آپ کے پاس ضروری ہے کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا۔ 5ویں نمبر پر ہے رمضان کے فرد روزوں کا اہتمام کرنا۔ رمضان کے فرد روزوں کو رکھنا۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنا یہ اسلام کے ارکان میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے روزوں کا انکار کرتا ہے، روزہ نہیں رکھتا ہے، گویا وہ اسلام کی بنیاد کو ڈھا دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ روزہ رکھنا یہ اسلام کا ایک بنیادی اور اہم رکن ہے۔ قرآن کریم کے اندر ایک بڑی ہی مشہور سورۃ البقرہ کے اندر رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر روزوں کو فرض کیا گیا ہے جس طرح پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ مقصد لعلکم تتقون،
تاکہ اے امت محمدیہ کے لوگوں تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، تم صالح بندے بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تقوی کے اوصاف پیدا ہو جائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کا مقصد بتایا تقوی آ جائے۔ تو رمضان کے روزوں کی اسلام کے اندر بہت ہی زیادہ فضیلت اور بہت ہی زیادہ اس کی اہمیت ہے۔ رمضان کے روزے شروع ہوتے ہی جنت کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مقدس مہینہ بابرکت مہینہ آتا ہے، ہمارے رات کے سروں پر سایہ فگن ہوتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہ ماحول بنانے کے لیے کہ لوگوں رمضان کے مہینے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرو، روزے کی پابندی کرو، نماز کا اہتمام کرو اور اپنی زبان پر لگام دو، شر و فساد کی بات نہ کرو، چغل خوری، غیبت، غلا، شکوے مت کرو، صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو، ایک دوسرے کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کے لیے ماحول فراہم کرتے ہیں کہ شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ کتنا بڑا ثواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کرنا بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ حضرت عطا رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک خاتون سے فرمایا، تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟ اس انصاری خاتون نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، ایک اونٹ پر میرا شوہر اور میرا بیٹا دونوں حج کے لیے جا رہے ہیں اور دوسرے اونٹ سے میں گھر میں پانی لاتی ہوں اور اونٹ کا چارہ لاتی ہوں، بچے چھوٹے ہیں۔ اے اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں حج پہ جاؤں گی تو بچوں کا کوئی پرسان حال نہ ہوگا، بچے پریشان ہو جائیں گے، اونٹ پریشان ہو جائے گا، بھوکوں مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھیک ہے، جب رمضان کا مقدس مہینہ آئے گا تم اس میں جا کر عمرہ کر لینا۔ رمضان میں عمرہ کرنا گویا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ذکر فرمایا۔ رمضان کے مہینے میں عمرہ کر لینا گویا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ
حج کرنے کے برابر ہے۔ اے لوگوں، رمضان کا مہینہ پا کر اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنے بچوں کو نماز کی تلقین کرنی چاہیے، ذکر و اذکار کثرت سے کرنی چاہیے، اور بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ جو شخص رمضان مبارک کا مقدس مہینہ پائے اور پا کر کے اپنی مغفرت نہ کرا سکے، گویا وہ بہت بڑا بدنصیب شخص ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کی مغفرت فرما۔ اے رب تعالی ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ رمضان کے مہینے میں اپنے زبان پر کنٹرول رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارہ بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب قدیر ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما، ہمارے ملک کی فضا کو امن و امان والا بنا دے۔ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔